السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 43 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا ایک پل کے لیے بھی اس کی نگاہیں ہٹائے بنا۔ اس کا فون رنگ ہوا تو اس نے جلدی سے فون اٹھایا کہ کہیں صفا کی نیند خراب نہ ہو۔ جی بابا۔ اس کے ہاتھ میں صفا کا ایک ہاتھ تھا جبکہ دوسرے سے اس نے فون تھام رکھا تھا۔ میں ہاسپٹل ہوں۔ اس نے ایک نگاہ سامنے پڑے وجود پر ڈالی۔ آپ آ جائیں مگر ماما اور بچوں کو نہ بتائیں۔ اس نے کچھ سن کر فون بند کر دیا۔ اس نے نرمی سے صفا کا ہاتھ اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور گھڑی دیکھتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو اس کے چہرے اور کوہنیوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کمرے میں پڑی ایک جائے نماز اٹھا کر بچھائی اور نماز ادا کرنے لگا۔ اس نے 4 رکعتیں اتنی طویل تھیں کہ اتنی سی ساعتیں گزر گئی۔ بالآخر اس نے دعا مانگی اور چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چلتا ہوا دوبارہ اس کے بیڈ کے پاس پہنچا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کی پلکوں میں لرزش ہوئی تو ابراہیم کو لگا اس کو زندگی مل رہی ہے۔ صفا کی پلکوں کی ہر جنبش کے ساتھ ابراہیم کو لگا کہ اس کی زندگی کا 1 سال بڑھ گیا۔ پلکوں کی وہ جنبش ابراہیم کو حیات بخش رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہوتے ہوئے اس کے سنہری بال چھوئے تو وہ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ صفا، اس نے نرمی سے پکارا۔ صفا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کہاں تھی وہ یقین نہ کرنا چاہتی تھی۔ صفا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے جھک کر پوچھا تو صفا نے پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا اور پھر اس کو خود پر جھکا ہوا پایا تو ایک فلک شگاف چیخ گونجی۔ سفیان، کہاں جا رہے ہیں؟ منال بیگم نے ان کو جلدی میں دیکھا تو پوچھا۔ کام سے جا رہا ہوں، بچوں کا دھیان رکھنا۔ مگر بتائیں، ابھی آفس کا وقت نہیں ہوا اور اس وقت کون سا کام پڑ گیا ہے؟ وہ کھڑے سے اپنی شال اپنے گرد لپیٹ رہے تھے جبکہ منال بیگم پریشانی سے ان کے سامنے کھڑی تھیں۔ انہوں نے ایک پل کے لیے ان کا چہرہ دیکھا۔ منال، جی، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، پھر وہ خواہ دوست کی ہو یا دشمن کی، اس لیے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر لو۔ اب تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ صفا کو ابراہیم گھر لے کر آ رہا ہے اور مجھے تمہاری جانب سے کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے ہوگا۔ وہ سخت لہجے میں بولے تو منال بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب ہے گھر لے کر آ رہا ہے؟ کس حیثیت سے؟ وہ تڑک کر بولی تو سفیان گورسی نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا۔ بیوی کی حیثیت سے آئے گی وہ یہاں، اس گھر کی بہو کی حیثیت سے، مگر ایسے اچانک کیسے؟ منال بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ پتہ چل جائے گا، بس مجھے کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے، کہتے وہ وہاں سے نکل گئے، منال بیگم کو شل ہواسوں کے ساتھ چھوڑ کر۔ صفا، کیا ہوا بچے؟ وہ بری طرح ہڑبڑایا تھا مگر صفا بس چیخیں چلائے جا رہی تھی۔ صفا، سب ٹھیک ہے، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں نا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر صفا نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا۔ ابراہیم کے دل نے نہ جانے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ فوراً باہر بھاگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز اور ایک نرس کے ساتھ اندر آیا تو وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ ابراہیم کی جان حلق کو آئی۔ صفا، کہاں ہو تم؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ وہ چلتا ہوا آگے بڑھا تو وہ بیڈ کی دوسری جانب زمین پر بیٹھی تھی، اپنے بازو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹے ہوئے۔ ہرے رنگ کے پیشن گاؤن میں وہ زمین پر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ابراہیم وہیں اس کے پاس آ کر بیٹھا جبکہ اس کے عقب میں کھڑی تھی وہ۔ صفا، اس نے نرمی سے پکارا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا جس پر صفا کرن کھا کر پیچھے ہٹی۔ ابراہیم نے مڑ کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ ریلیکس، ہو جاتا ہے، آپ پلیز سائڈ پر ہو جائیں۔
ڈاکٹر آگے بڑھی جبکہ وہ ضبط کا گھونٹ پی کر پیچھے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر زمین پر اس کے پاس بیٹھی۔ صفا، مائی چائلڈ، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ دیکھو سب ٹھیک ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے صفا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو صفا نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بے رونق تھیں اور چہرے پر نشان تھے۔ ابراہیم رخ پھیر گیا، وہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ آنکھیں اس کے لیے روگ تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ تم سیف ہو؟ دیکھو سب یہاں ہیں، تمہارا شوہر یہاں تمہارے پاس ہے، سب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اس کو پچکار دی رہی جبکہ وہ خالی خالی نظریں لیے کبھی ڈاکٹر کو دیکھتی تو کبھی ابراہیم کو۔ اٹھو، چلو آؤ۔ ڈاکٹر نے اس کو سہارا دیا تو وہ نرس نے بھی جلدی سے اس کو تھام لیا اور اس کو بیڈ پر لٹا دیا۔ خدیجہ بیگم وہیں بیٹھی تھی، وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ ایک جانب ان کا شوہر تھا تو دوسری جانب ان کی بیٹی۔ ڈاکٹر کمرے سے نکلا تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ کیسے ہے میرے شوہر؟ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، مگر ان کو اگلے 24 گھنٹے کے انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ اب کسی قسم کا بھی سٹریس ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ خدیجہ بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکی دبائی۔ کچھ دیر بعد آپ ان کو دیکھ سکتی ہیں، مگر وہ فی الحال ہوش میں نہیں ہے۔ خدیجہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ چلا گیا۔ سعدیہ نے ان کو تھام رکھا تھا۔ بی بی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سعدیہ، میری حالت سے کوئی واقف نہیں ہے۔ وہ رو دی۔ بی بی، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ بس ان کو دلاسے دے رہی تھی۔ مجھے اب اپنی بچی کو دیکھنا ہے، ذریعہ کو فون کرو۔ انہوں نے آنسو پونچھے تو سعدیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کو بٹھا دیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی فون نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ السلام علیکم، بیوی بات کریں گی۔ سعدیہ نے فون خدیجہ کو پکڑایا۔ ذریعہ، میری بیٹی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے، آپ فکر نہ کریں، اس کو گھر لے آؤ، ڈاکٹرز چھٹی دیتے ہیں تو لے آؤں گا، آپ فکر نہ کریں، میری اس سے بات ہی کروا دو۔ ابھی؟ وہ دراصل سو رہی ہے۔ کیا زیادہ چوٹیں آئی ہیں؟ اس کا باپ یہاں ICU میں ہے، کیسے چھوڑ کر آؤں؟ آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہے۔ ذریعہ نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ تم ایسا کرو، مجھے وہاں لے جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھوں گی پھر واپس آ جاؤں گی۔ انہوں نے التجا کی تو ذریعہ کا رنگ فک ہوا۔ نہیں، زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے، ویسے بھی آج شاید ڈسچارج مل جائے، ہم لوگ گھر آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، مگر میرا دل کیوں اتنا بے چین ہے؟ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہے۔ ذریعہ نے ایک آخری جھوٹی تسلی دے کر فون بند کر دیا تو ان کو کوریڈور میں میاں امداد شاہ آتے دکھائی دیے۔ بابا جان، وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچی اور ان سے لپٹ گئی۔ میری بیٹی بہت صابر ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بابا جان، اب بس ہو گئی ہے، وہ ہچکیوں میں رو دی۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب لگے کہ اندھیرا بڑھ گیا ہے تو سمجھ جاؤ سورج طلوع ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن تو دیا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس میں سکت نہ تھی کہ اس کے پاس جا کر اس کو دیکھنے کی۔ وہ سو تو گئی۔ ابراہیم کمرے سے باہر آ گیا کیونکہ اس کے فون پر مسلسل سفیان صاحب کی کالز آ رہی تھی۔ وہ باہر نکلا تو سفیان کرسی کی جست میں اس تک پہنچے۔ ابراہیم، انہوں نے پکارا تو وہ اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ ابراہیم، میرے بیٹے، ان کا دل مٹھی میں آیا۔ بابا، وہ یہاں میری وجہ سے ہے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ کاش میں اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا۔ وہ بھیگی آواز میں بولا تو سفیان گرسی نے جھٹکے سے اس کو الگ کرتے سامنے کیا۔ اس کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں۔ کیا کیا؟ اب بھی تم یہی کہہ رہے ہو؟ کیا اب بھی تم اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے اس کو جھنجھوڑا تھا۔ ابراہیم سر جھکا گیا۔ اگر تم چاہتے ہو مزید کچھ غلط نہ ہو تو اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کی بجائے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ وہ بولے تو ابراہیم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ہاں، یہ سب اس لیے نہیں ہوا کہ تم نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ نکاح کوئی حرام نہیں ہے، یہ ایک پاک رشتہ ہے جو آسمانوں پر تخلیق ہوتا ہے۔ ابراہیم،
یہ سب اس لیے ہوا کہ تم نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا، تم نے اس کو کبھی قبول نہ کیا۔ خدا کے قہر سے ڈرو ابراہیم۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ ابراہیم ان کی بات پر تڑپ کر رہ گیا۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو، کیونکہ ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم اب اپنی غلطیاں سدھارنا چاہتے ہو تو تمہیں پیچھے نہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ مگر بابا، میں کیسے؟ کیا مطلب کیسے؟ وہ بیوی ہے تمہاری، تمہارے نکاح میں ہے۔ بابا، وہ صفا ہے، وہ چھوٹی سی ہے، میں کیسے تمہیں اس کو قبول کرنا ہوگا۔ تم نے رشتوں کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ اس دن میں نے منع کیا تھا نا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں انتقام چاہیے، تم نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو گے اور وہ ہنسی خوشی موو آن کر جائے گی؟ نہیں ابراہیم، خدا کے کیے پر صبر آ جاتا ہے، مگر بندوں کے کیے پر نہیں۔ انہوں نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ تمہاری بیوی چلی گئی، تم نے صبر کیا کیونکہ یہ خدا کی کرنی تھی۔ مگر اگر تم صفا کو اپنی زندگی سے یوں نکال کر در بدر کر دو گے تو وہ خود کو کبھی سمیٹ نہیں پائے گی۔ ابراہیم نے سر جھکا لیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی جس سے وہ نگاہیں چرا رہا تھا، مگر اب مزید فرار ممکن نہ تھا۔ فرار کی تمام راہیں بند ہو چکی تھی، سرمئی آنکھیں بند تھیں، مگر وہ دماغ کے کونوں میں سے ماضی کی ایک بار پھر سے جھانکنے لگا۔ بہتے پل پر خواب کی صورت میں دہرائے جا رہے تھے۔ شیزا چلی گئی تو صفا نے ارمان کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ اف، جنگلی بلی! وہ اپنا ہاتھ چٹک کر رہ گیا۔ صفا نے پلٹ کر دروازہ کھولنا چاہا تو ارمان کا کہکا گونجا۔ وہ پلٹی۔ لاکڈ ہے اور چابیاں میرے پاس ہیں۔ صفا کی آنکھوں میں پہلے شوق تھا، مگر اب نمی تیرنے لگی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ تمہیں طلاق دلوانی ہے جانے من، تبھی تو ہماری شادی ہو پائے گی نا۔ وہ پاس آتے ہوئے بولا۔ دور رہو گھٹیا انسان، صفا چلائی۔ کیسے دور رہوں؟ تم اتنی پیاری ہو۔ اس کا گال چھونے لگا تو صفا نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ خبیث، میرے قریب مت آؤ۔ وہ دہاڑی۔ ارمان نے سرنڈر کرنے کے انداز میں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ فائن، چلو تمہارے گورسی کو ایک میسج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ تمہیں ڈھونڈ پائے گا کہ نہیں۔ وہ ہنستا ہوا میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ ارمان، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چلائی تو ارمان نے میسج سینڈ کر کے فون جیب میں رکھا۔ نہیں کیوٹی پائی، ابھی نہیں، ابھی تو تمہارا وہ سو کال شوہر آئے گا، سائن کرے گا، پھر ہم جائیں گے نا خوشی خوشی یہاں سے۔ وہ ہنس دیا۔ وہ طلاق نہیں دیں گے، تم سمجھے؟ وہ پوری قوت سے دہاڑی تو ارمان ایک جس میں اس تک پہنچا۔ وہ اس کا چہرہ دبوچا۔ آواز نیچی رکھو، سمجھی؟ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ تمہاری اس سے طلاق کرواؤں۔ وہ بولا تو صفا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مگر اس نے کہا تھا تمہارا دل پہلے جیت لوں۔ مگر کہتے اس نے صفا کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑا۔ اس کام میں بہت وقت لگتا۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑ رہا تھا، اور مجھے میرے کام ذرا جلدی کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، میں بور ہو جاتا ہوں اگر کھیل زیادہ لمبا ہو جائے تو۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ صفا نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ تم ان کو ابھی جانتے نہیں ہو، وہ تمہارا حشر بگاڑ دیں گے، اس لیے جانے دو مجھے، تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ صفا نے گردن اکڑائی تو ارمان کے جبڑے تن گئے۔ دیکھ لیں گے، خیر تم سکون سے بیٹھو، وہ آ رہا ہے۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھا، جبکہ صفا نے غیر یقینی سے اس کو دیکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ مجھے جانے دو یہاں سے۔ صفا نے دروازہ پیٹا تو وہ فوراً اٹھ کر آیا اور صفا کو لا کر بیڈ پر پٹکا۔ صفا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آواز نہ نکلے تمہاری۔ وہ آئے گا، طلاق کے پیپرز پر سائن کرے گا اور ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، اوکے؟ اس لیے تب تک خاموش رہو۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی صفا کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ وہ اٹھی اور اس کو گریبان سے پکڑا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ طلاق دے دے گا اور تم اس سے شادی کر لو گی؟ ہرگز نہیں۔ ارمان کیا نہیں، اس خوش فہمی کو جتنا جلدی ہو سکے اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ پوری قوت سے چلائی تو ارمان نے مٹھیاں بھینچ لی۔ تم چیز ہی کیا ہو، ہاں؟
میں نے تو مصر کے مافیا کو اپنے سامنے ہار ماننے پر مجبور کر دیا۔ وہ جو دنیا کو اپنی انگلیوں پہ نچاتا ہے، میں نے اس کو زیر کر دیا۔ صفا کے لہجے میں تفخر تھا۔ ارمان جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ میں ابراہیم سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ سے محبت کروں گی۔ اپنے اس غلیظ دماغ سے خوش فہمی کا کچرا نکال دو۔ صفا نے اس کا گریبان جھٹکے سے چھوڑا تو ارمان نے اس کو دونوں بازوں سے دبوچ کر دیوار سے لگا دیا۔ مصر کا مافیا ہوگا اپنے گھر میں، ارمان کی آنی ہوں میں، اور تم جانتی ہو کہ مافیا میں اور ایک کمینے انسان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مافیا کاروبار کرتا ہے، وہ ناجائز کام بھی ایمانداری سے کرتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مگر ایک کمینہ انسان، وہ اپنی کمینگی سے شیطان کو بھی مات دے دیتا ہے۔ وہ ہنس دیا۔ صفا کے دل میں عجیب درد سا اٹھا۔ آج اس کو ایک بار پھر سے حسن سے ہمدردی ہوئی تھی۔ اس کو وہ اس ساری دنیا سے بہتر لگا تھا۔ وہ تم سے بہتر ہے، وہ شیطان ہوگا، وہ قاتل بھی ہوگا یقیناً، مگر وہ تم سب سے بہتر ہے کیونکہ اس کا دل خالص ہے۔ صفا کے چہرے پر پھنکاری، تم ایک کم تھا کہ اب دوسرے کی تعریفیں شروع کر دی۔ کتنے یار ہے تمہارے صفا قریشی۔ وہ تنفر سے بولا تو صفا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ گھٹیا انسان۔ صفا نے اس کے منہ پر تھوکا تو ارمان کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی۔ تیری اتنی ہمت؟ اس نے صفا کے چہرے پر ایک تماچا مارا اور وہ دور جا گری۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، ابھی نکال دیتا ہوں۔ وہ قدم قدم آگے لینے لگا۔ صفا کے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیا ہوں اگر وہ تمہیں خود ہی چھوڑ دے؟ کیا ہو اگر تم اس کے قابل نہ رہو؟ وہ قریب ہوتا ہوا سرگوشی میں بولا تو صفا کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کھچکی لی تو ارمان کا کہکا گونجا۔ بچی نہیں ہو، پر دیکھو، میرا یقین کرو، ایک بار وہ طلاق دے دے تو میں پکا تمہیں اپنا لوں گا۔ بکواس بند کرو، صفا چلائی۔ شش، آواز نیچے۔ اس نے صفا کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تو صفا نے ہاتھ چھٹک دیا۔ وہ اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم تو محبت نہیں کرتے، تو پھر کیوں؟ وہ بکھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ obsession صفا، I am obsessed with you۔ تمہیں پتہ ہے جب تم گورسی کی گاڑی سے اتری تھی، اسی وقت ٹھان لیا تھا کہ تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ مت کرو ایسا، میں مر جاؤں گی۔ ابراہیم میری زندگی ہے، مجھ سے میری زندگی مت چھینو۔ ان کا نام میرے لیے سب کچھ ہے، میں ان کا نام نہیں کھو سکتی۔ وہ ہاتھ جوڑے گڑگڑائی کیونکہ اس کو اب ابراہیم پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ خود اس کو طلاق دینے کے طرف پہ تھا، اس لیے اس کے پاس منت سماجت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، تمہیں اس سے چھین لینا چاہتا ہوں۔ وہ ہنس دیا۔ صفا بے بسی سے ڈھہ گئی۔ اس کا دماغ شٹ ڈاؤن ہو رہا تھا۔ ارمان نے صفا کا گال چھوا۔ اس نے حقارت سے ارمان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ارمان کے چہرے جبڑے تن گئے۔ اس نے الٹے ہاتھ کا ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ صفا کے کانوں میں کھنڈیاں بجی۔ آج زندگی نے اس کو اپنا ایک بھیانک رخ دکھایا تھا۔ آئندہ میرا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش مت کرنا، وہ غرایا۔ جانے دو مجھے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ صفا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ جانے دوں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا، کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صفا بھی پوری ہمت جمع کر کے اٹھی۔ ارمان کا رخ دروازے کی جانب تھا۔ صفا نے سائڈ ٹیبل پر پڑا واس اٹھایا اور اس کے سر پر مارا، مگر اس سے پہلے وہ پلٹا۔ اس سے وہ واس پکڑ لیا۔ اوہ، نشانہ چوک گیا۔ وہ ہنستا واس کے قریب ہوا۔ صفا نے اس کو دور دھکیلا۔ ارمان نے وہ واس زمین پر پٹکا تو صفا آواز سے ہی لرز گئی۔ وہ بانکوں میں وحشت لی اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صفا قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی، حتیٰ کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ ارمان نے اس کی فراق کو
اس کے گریبان سے پکڑ کر پھاڑ دیا۔ صفا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے۔ وہ بس بے بسی کی انتہا پر تھی۔ ابراہیم پلیز آ جائیں، وہ سسکیوں کے بیچ چلائی تھی۔ اس کا نام مت لو ابراہیم، صفا پوری قوت سے چلائی تو ارمان نے اس کے منہ پر تمانچہ رسید کیا۔ وہ زمین پر جا گری۔ بولا تھا نا۔ وہ اب قدم قدم اس کے پاس آیا۔ صفا نے اد کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ وہ کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ صفا کی آنکھوں کی پتلیاں وہی ساکت ہو گئیں۔ گھر کے مرد جو عمل کرتے ہیں، گھر کی عورتیں ان کا قرض ادا کرتی ہیں۔ کسی کے کہے گئے الفاظ صفا کے کانوں میں گونجے۔ تو کیا میں آج اپنے بھائی کے کیے کا حساب چکانے جا رہی ہوں؟ مگر میں نے تو حساب چکا دیا تھا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اس کی زبان بند تھی، مگر بند ہوتے ہوئے بھی دماغ میں یہی سوال تھا۔ ابراہیم میں نے حساب چکا دیا۔ اس نے آخری الفاظ ادا کیے۔ وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ ارمان اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا کہ اس کمینے کے دماغ نے فوراً اپنا کام دکھایا اور وہ وہی کھلے ہوئے بٹن بند کرنے لگا۔ کمرے کے سناٹے کو ایک زوردار چیخ نے توڑا۔ وہ باہر کھڑا تھا، بھاگ کر اندر پہنچا۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہی آنکھیں بند کیے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ صفا وہ اس کے پاس پہنچا اور اس کے شانوں سے تھام کر بٹھایا۔ چھوڑو مجھے چھوڑ دو، جانے دو، وہ چلائی۔ وہ اس کے ہاتھ چھٹکنے لگے مگر ابراہیم نے اس کو تھام لیا۔ صفا ہوش کرو، دیکھو یہ میں ہوں، وہ بے بسی لیے بولا مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ صفا ابراہیم نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو صفا نے آنکھیں کھول دی۔ وہ سامنے بیٹھا تھا جس کو اس نے آخری بار پکارا تھا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، بالکل سامنے۔ صفا کی آنکھیں ساکت ہوئی۔ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کو بس اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سامنے تھا، بس یہی احساس تھا کہ وہ سامنے تھا۔ صفا میری بات سنو، کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ صفا نے پلکیں جھپکی۔ ایبو، اس کے لب کپکپائے تو ابراہیم نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں ایبو تمہارے سامنے ہے۔ ایبو پلیز دیکھو ادھر۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب امڈ آیا۔ وہ آپ کو پکارا تھا، وہ ہکلائی۔ میں آ گیا تھا۔ ہاں میں وقت پر آ گیا تھا۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا۔ بس، ابراہیم نے نرمی سے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ صفا نے اپنی آنکھوں میں ٹھہرا سارا مایا بہا دیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی، ایک ایک منظر کو یاد کر کے۔ اس نے کہا تھا آپ مجھے طلاق دے دیں گے، وہ ہچکیوں میں بولی تو ابراہیم کو لگا کہ وہ کسی جلتی ہوئی خندق میں آن گرا ہے۔ وہ لڑکی اس مقام پر بھی صرف اپنے رشتے کے لیے پریشان تھی، ہرگز نہیں۔ وہ فوراً بولا۔ وہ کہتا تھا میں آپ کے قابل نہیں رہوں گی، میں کوشش کروں گا وہاں تمہارے قابل بن جاؤں۔ اس نے مجھے تھپڑ مارے، اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ وہ جب میری طرف قدم بڑھا رہا تھا تو مجھے لگا کہ میں حساب چکانے جا رہی ہوں، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ اس نے میرا لباس، وہ بول نہ پائی، اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اس نے مجھے بد کردار کہا، اس کی زبان کھینچ لوں گا میں۔ صفاف خاموش ہو گئی۔ ابراہیم اس کے بال سہلا رہا تھا۔ I love you ابراہیم، وہ سسکی۔ And I'm sorry، کہہ کر اس نے صفا کے بالوں کو نرمی سے چھوا۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی مگر پھر سے اس کو ارمان کا وہ منحوس اور مکروہ لمس یاد آیا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹے۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے اس کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ دور پلیز، وہ جا کر بیڈ راؤنڈ سے لگی۔ صفا ادھر دیکھو، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر صفا نے جھٹک دیا۔ مجھے اکیلا چھوڑتے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ فائن، مگر گھر چلیں؟
اس نے پوچھا تو صفا نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ بابا کہہ کر اس نے پھر سے ہچکی لی اور آنکھوں سے نمکین مایا ابلنے لگا۔ بابا ٹھیک ہے تمہارے، اس کو لگا وہ ان کے لیے پریشان ہے۔ صفا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ الفاظ کا تسلسل ٹوٹنے لگا۔ اوکے ہم بعد میں بات کریں گے، تم پلیز ریسٹ کرو، کہہ کر وہ اٹھا اور اس کا تکیہ درست کرنے لگا۔ اس نے صفا کا لحاف درست کرنا چاہا مگر صفا پیچھے کو کھسکی۔ اچھا خود اوڑھ لو، اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ابراہیم ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بائیں جانب بیٹھا تھا جس جانب دل ہوا کرتا ہے۔ صفا نے گردن دائیں جانب موڑی، وہ دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑے تھوڑی کے نیچے جمائے بیٹھا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ صفا کو اس کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی مگر اگلی ہی خیال سے اس کا دل ایک بار پھر سے بجھ گیا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اس وقت اس کی ابراہیم کی زندگی میں کیا حیثیت تھی؟ وہ تو صرف ریا کا ہے، تو صفا کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس کی حیثیت کبھی بدل پائے گی یا پھر وہ یوں ہی دو کشتیوں کے مسافر بن کر رہ جائے گی؟ وہ اب اپنے گھر جائے گی، وہ اپنی زندگی وہیں سے شروع کرے گی، وہاں وہ اپنی زندگی وہیں سے شروع کرے گی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ سجل ہے۔ اگر وہ اسے کھو کر زندہ رہ سکتی ہے تو پھر اس حادثے سے بھی وہ نکل جائے گی۔ نمکین پانی ایک بار پھر سے اس کے رخساروں کو بھگونے لگا تھا۔ دروازہ کھلا تو سفیان گرسی اندر آتے دکھائی دیے۔ کیسی ہے میری بیٹی اب؟ انہوں نے شفقت سے صفا کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ ان کے لہجے میں آج بھی وہی محبت تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ سجل کے بابا تھے، وہ صفا کے انکل تھے جن کو وہ دونوں بچپن میں ہی اپنا کرائم پارٹنر بنایا کرتی تھی۔ صفا کے حلق میں درد سا اٹھا تھا۔ ان کے دل جڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ ساتھ تھے، اس لیے کوئی بھی طوفان، کوئی بھی آفت ان دو دلوں کو الگ نہ کر پائے تھے۔ بس اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم گھر چلیں گے۔ صفا نے اچھمبے سے ان کی جانب دیکھا۔ ہاں اپنے گھر؟ تمہارے گھر، اس گھر جس پر تمہارا سب سے زیادہ حق ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صفا نے الجھ کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ اس کو کیا دیکھ رہی ہو؟ اب وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ اگر اس نے دوبارہ تمہیں دور بھیجنے کی بات کی تو میں اس کو ہی گھر سے نکال دوں گا۔ ہم دونوں باپ بیٹی رہیں گے پورے گھر میں۔ وہ مسکرا دیے مگر صفا ابھی تک حیرت کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے ابراہیم کی جانب اچھمبے سے دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بیٹی نے جو جھیلنا تھا جھیل چکی، اب مزید کچھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ سفیان گرسی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اپنی سجل کو نہ بچا پایا مگر تمہیں کسی صورت نہیں کھوؤں گا۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ بابا، ابراہیم نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ بس اب میری بیٹی کو گھر لے چلو۔ مگر صفا کے لب ہلے۔ ابراہیم سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے۔ اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے، تم ریسٹ کرو، کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سفیان صاحب کو لیے باہر آیا۔ آپ گھر جائیں، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو لے کر ہی جاؤں گا۔ مگر بابا، اس کے باپ نے دوبارہ تماشا لگا دینا ہے۔ کیا پہلے ہی اس کی کوئی بات تمہارے لیے اہم تھی؟ انہوں نے پوچھا تو ابراہیم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس پھر اب بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ عتل لہجے میں بولے تو ابراہیم سر چکا گیا۔ مصر میں اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ سینائی میں ریت کے ٹیلے اداس سے تھے، وہ ابراہیم کو یاد کرتے تھے مگر ان کو بس اپنے ہر جائے کی شکل دیکھنے کو ملتی تھی۔ آج بھی اس کی گاڑیاں پہنچی تو گاز کا ایک نہ ختم ہونے والا حصار تھا اس کے گرد۔ وہ چلتا ہوا ایک عمارت میں پہنچا۔ وہ عمارت باہر سے ہی ایک جیل معلوم ہوتی تھی۔ اس کے پیچھے مغیث تھا۔ وہ لوگ ایک قید خانے میں پہنچ چکے تھے۔ ایک لمبی سی ٹنل عبور کرتا ہوا وہ ایک قید خانے میں پہنچا جہاں ایک آدمی قید تھا۔ کیا ابھی تک تمہاری اکڑ قائم ہے؟
اس نے آواز لگائی تو وہ آدمی جس کے تن پر ایک ڈھیلا سا لباس تھا وہ مسکرا دیا۔ تم میری اکڑ ختم نہیں کر سکتے۔ بنا پلٹے ہی اس نے جواب دیا تھا، مجھے تمہاری اکڑ پسند ہے، کیوں نہ تم میرے ساتھ ہی شامل ہو جاؤ؟ تمہارے ساتھ ہاتھ ملانے سے بہتر ہے میں موت کو گلے لگا لوں۔ کمال ہے یار، اتنی نفرت، میں نے آخر کیا کر دیا؟ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تیز تلوار کی دھار جیسی آنکھیں اس کی اس مسکراہٹ کی وجہ سے مزید تیکھی ہو جایا کرتی تھیں۔ تم ظالم ہو۔ قادر کی آواز پر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ تو تم لوگ ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتے ہو کہ مجھے لاٹھی چلانی پڑے؟ اس نے مصنوعی تکان سے کہا تو قادر نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا جسم کمزور تھا مگر اس کے چہرے پر آج بھی وہی نور تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور سلاخوں پر ہاتھ جمائے۔ خدا کرے، خدا کے قہر سے ڈرو۔ قادر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو حسن کے حلق میں کچھ پھنسا تھا۔ اس کو 3 دن تک کھانا مت دینا، کہتا وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ تمہیں کس نے اختیار دیا انسانوں پر ان کا رزق بند کرنے کا؟ تم سمجھتے کیا خود کو؟ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ غزہ کی سرزمین پر پڑا بلی کا ایک مردہ بچہ تم سے بہتر ہے۔ قادر نے بلند آواز میں کہا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پلٹ گیا۔ ہاں، خدا غارت کرے تجھے، قادر نے سلاخوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر کہا۔ شاہ، میچ کی تیاری مکمل ہے، مغیث نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا گاڑی میں سوار ہو گیا۔ وہ لوگ اس میچ کو آج ایک بار پھر سے کھیلنے جا رہے تھے جو ابراہیم گورسی کی وجہ سے بنا کسی نتیجے کے رہ گیا تھا، اور آج کا دن نتیجے کا دن تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ غزہ کی تباہ حال بستی میں سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک دن تمام ہوا تھا۔ وہ صرف دن ہی نہیں تھا، وہ کسی کی پوری حیات تھی۔ امدادی کیمپ میں ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا چولہا جل رہا تھا۔ ہانڈی میں کچھ ابل رہا تھا۔ اس کے گرد 2 بچے بیٹھے تھے، ایک لڑکی جو کہ قریباً 6 برس کی تھی اور ایک لڑکا جو کہ 4 برس کا تھا۔ امو، کھانا کب تک بنے گا؟ اس بچے نے اپنی ماں کا بازو ہلایا جو نہ جانے کن سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے لکڑی آگے کر کے آتش بڑھا دی۔ امو، دوپہر سے کھانا بن رہا ہے مگر ابھی تک تیار نہیں ہوا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ بچہ بولا جبکہ وہ لڑکی خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ دیکھ لگائے بیٹھی تھی۔ یوسف، میرے شہزادے، بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لگایا۔ سلویٰ آپا، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، پھر دوبارہ جلتے چولہے کو دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی بات پر یوسف نے حیرت سے دیکھا تھا۔ ہم نے کل رات سے کھانا نہیں کھایا، کیا آپ کو ابھی تک بھوک نہیں لگی؟ نہیں، وہ یک لفظی جواب دیتی وہاں سے اٹھ گئی۔ امو، کیا آپا کو بھوک نہیں لگتی؟ اب کی بار اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ وہ بھی ایک جوان سی لڑکی تھی۔ معلوم نہیں، وہ نگاہیں پھیر گئی۔ تم جا کر کھیلو، میں تب تک کھانا تیار کرتی ہوں۔ اس نے آنکھوں سے ہی اندر ہی دھکیل دیے تھے، آنسو اندر دھکیل دیے تو یوسف وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ لیلا نے ہانڈی کا ڈھکن ہٹایا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر بہہ گیا۔ ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس کو وہ دن یاد آیا جب وہ خیمے میں ہی دلہن بنی تھی۔ علی نے اس کو اپنی شریک حیات بنایا تھا، وہ ان خیموں میں بھی خوش تھی۔ وہ لوگ کچھ ہی دنوں میں اپنے گھر منتقل ہو گئے تھے جس کی مرمت علی نے کروائی تھی۔ ان دونوں نے مل کر اس گھر کی ایک ایک کانچ چمکائی تھی، ایک ایک اینٹ چمکائی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے گھر میں تھی جس گھر سے اس کے ماں باپ کی یادیں جڑی ہوئی تھی۔ اس کی خالہ بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ کچھ عرصہ امن قائم رہا تو ان کی زندگی کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ محبت کی 4 دیواری میں وہ لوگ اس غربت میں بھی خوش تھے۔ گزر بسر چل رہا تھا۔ ان کو اللہ نے 2 بچوں سے نوازا تھا، یوسف اور سلویٰ۔ وہ دونوں بہت ہی خوبصورت تھے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ یوسف حساس سا گول مٹول سا بچہ جس کو بھوک بہت زیادہ اور بہت جلدی لگتی تھی۔
اس کے برعکس سلویٰ صابر تھی۔ وہ ہیزل گرین آئیز والی لڑکی بہت حسین تھی۔ اس کا رنگ شفاف تھا اور بال سیاہ تھے، بالکل رات کی تاریکی کی مانند سیاہ۔ وہ لوگ خوش تھے، پرسکون تھے، مگر پھر 1 سال قبل علی بھی چلا گیا، ان لوگوں کو دوبارہ انہی خیموں میں دھکیل کر۔ ایک ایئر اسٹرائک اور ان کا وہ ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ وہ لوگ دوبارہ انہی خیموں میں آ بسے تھے۔ سلویٰ اپنے باپ کی طرح تھی، صابر اور خوددار۔ امو امو، یوسف کی آواز نے اس کو سوچوں کی اس گہری کھائی سے نکالا۔ کیا ہوا؟ اس نے ہڑبڑا کر دیکھا۔ امو، امدادی ٹرک آیا ہے۔ یوسف کے چہرے پر خوشی کا ہر رنگ تھا۔ شکر الحمدللہ۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوسف باہر واپس جا چکا تھا۔ لیلا اٹھنے لگی تو اس کا پاؤں چولہے میں لگی ہوئی ایک لکڑی پر آیا، جس پر وہ اوپر اٹھی اور ہانڈی وہیں زمین بوس ہو گئی۔ باہر سے آتی سلویٰ نے ایک نگاہ گری ہوئی ہانڈی پر ڈالی۔ اس میں سے پانی اور گھاس نکل کر ارد گرد پھیل گیا۔ وہ آگ بھی بجھ چکی تھی۔ لیلا نے ضبط کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ سلویٰ چلتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی۔ امو، آپ سامان لے آئیں، یہ میں صاف کر دیتی ہوں، اس نے کہا تو لیلا نے نم آنکھوں سے سلویٰ کی جانب دیکھا۔ وہ ایک بوسیدہ مگر صاف ستھرے سے فراک میں ملبوس تھی، جس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ سر پر 3 کونوں والا اسکارف باندھے وہ پرسکون سے تاثرات لیے کھڑی تھی۔ لیلا نے اس کا گال چوما اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ سلویٰ بیٹھ کر لکڑیاں دوبارہ جلانے لگی۔ رات ہو رہی تھی، وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ امو، یہ راشن کس نے بھیجا ہے؟ یوسف نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا، جبکہ سلویٰ ابھی تک اپنی پلیٹ میں پڑے چاولوں کو گھور رہی تھی۔ اللہ کے بندوں نے۔ لیلا نے یوسف کا سر کا بوسہ لیا۔ اب وہ لوگ اپنے خیمے کے اندر بیٹھے تھے۔ مگر امو، آپ تو کہتی ہیں کہ ہمیشہ بس اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس نے اپنی گول گول آنکھیں مٹکائیں۔ ہاں، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، مگر اللہ پھر اپنے بندوں کے دلوں پر الہام اتارتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا ہے، جاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ، تو کیا وہ بندہ اپنی جیب سے کھلاتا ہے؟ اس طرح تو مال اس بندے کا ہوا۔ یوسف کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، مال اللہ دیتا ہے، اور جو مال ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کے مقدر کا ہوتا ہے، جس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ ہمیں ہی کیوں نہیں دیتا؟ وہ کیوں کسی کے ہاتھ سے دلواتا ہے؟ یوسف نے ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکایا۔ کیونکہ وہ آزماتا ہے، ہمیں نہیں، ان کو جن کو اس نے دے رکھا ہے۔ لیلا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور ہمیں بھی؟ اب کی بار سلویٰ کی آواز آئی تو یوسف نے چونک کر دیکھا۔ سلویٰ اس کی جانب گھومی۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ کیا واقعی؟ یوسف نے آنکھیں مٹکائیں۔ ہاں، اور صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ بھوک برداشت کر کے، جیسے تم کرتی ہو، برداشت اور کامل یقین سے۔ کیسا یقین؟ کہ خدا کی مدد ضرور آئے گی۔ اس نے پلیٹ میں پڑے چاولوں کو دیکھا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دینا۔ مجھے بتائیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔